1228 सूरा साद आयत नंबर 49 150। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा ज़िक्र व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब। जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब। मुत्तकीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब। वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ अतराब। हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब। इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद। हाज़ा व इन्न लित्ताग़ीन लशर्रा मआब। जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद। हाज़ा फ़ल्यज़ूक़ूहु हमीमुन व गस्साक़ व आख़र मिन शक्लिही अज़वाज। हाज़ा फ़ौजुम मुक़तहिमुम मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार। क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फ़बिअसल क़रार। क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार। वक़ालू मा लना ला नरा रिजाला कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार। अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार। इन्न ज़ालिक लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार। क़ुल इन्नमा अना मुन्ज़िरुन वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। क़ुल हुव नबअुन अज़ीम अंतुम अन्हु मुरिदून। मा कान लिय मिन इल्मिन बिल्मलइल अअला इज़ यख़्तसिमून। इन यूहा इलय्य इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। इज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन।
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. آیت نمبر 48 میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر کرنے کی ہدایت تھی. فرمایا تھا کہ ذکر کیجئے اسماعیل کا اور یسع کا اور ذوالکفل کا، اور ہر ایک ان میں سے بہتر لوگوں میں سے ہیں، اخیار پسندیدہ لوگوں میں ہیں. ذوالکفل کی بات چل رہی تھی، میں یہ بتلا رہا تھا کہ ذوالکفل کے تعلق سے کیا کیا باتیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کون تھے. ان میں ایک حال کے معنی یہ ہے کہ اسی سنچری کے کسی حصے میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کا نام تھا 1000 سال پہلے. مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم نے اس میں ذوالکفل کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرائن سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ذوالکفل کپل وستیوں کا عربی ترجمہ ہے. کپل جو ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مہاتما بدھ جو ہے پیدا ہوئے. تو وستیوں کا معنی والا، کپل وستیوں کا مطلب کپل والا. کپل اور کفل جو ہے وہ بہت قریب ہیں، چونکہ پے کا لفظ عربی کے اندر نہیں ہے، وہ فے ہے، تو اس لیے ذوالکفل کا مطلب یہی ہوا کفل والا. زو کے معنی والا کے ہیں، تو کپل وستی اس طرح ہوگا، مہاتما بدھ کے لیے یہ لفظ آیا ہوگا. اور جہاں تک اس لفظی قرینے کے علاوہ خود مہاتما بدھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 500 سال پہلے ان کی پیدائش ہے، اور جو کچھ بھی ان کی تعلیمات کا کچھ بھی حصہ کہیں سے ہاتھ آتا ہے
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید کے پرچار کرنے والے ہوئے ہیں اور ان کی تعلیمات کو اسی طرح سے مسخ کیا گیا جس طرح سے اور بزرگوں کی دعوت توحید کو مسخ کیا۔ وہ تو خیر بہت پرانی بات ہے کہ سمجھیے آپ 2500 سال پہلے کی۔ ارے صاحب ابھی دیکھ لیجئے نا، اب آپ کے یہ جو ایک فرقہ ہے سکھوں کا، وہ تو چند 100 سال پہلے سے اس کی ابتدا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اگر ان کا کلام ہے گرو نانک کا، اگر اس کو پڑھا جائے تو بات کلیئر تو نہیں ہے کہ وہ ان کا عقیدہ کیا تھا، لیکن اللہ کی ذات اور صفات کے تعلق سے ان کا جو کلام ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں ان کا نظریہ، ان کا تصور جو ہے وہ وحدانیت پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ان کے کلام میں آتا ہے، بڑی محبت کا اظہار ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعتاً مسلمان تھے کہ نہیں تھے جب تک کہ اس کا کوئی ثبوت نہ مل جائے، لیکن بہرحال یہ کہ ان کے کلام سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ اب اگر وہ واقعتاً مسلمان تھے اور انہوں نے ہندوستان میں جو وہاں کے غیر مسلم تھے ان کو کچھ اچھی تدبیر کے ساتھ اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کی اور ان میں توحید کی روح پھونکی، تو اگر یہ اس کو تسلیم کیا جائے تو بھی اس وقت جو چیز مشاہدے میں ہے وہ یہ کہ وہ ان کے ماننے والوں کی جو ایک جماعت ہے سکھ قوم، وہ خود بھی توحید سے اتنے ہی دور ہیں جس طرح دوسرے غیر موحد قومیں۔ ان کے ہاں توحید کا وہ تصور ہی باقی نہیں رہا کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ واقعتاً توحید ہے یا وحدانیت کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ وہی چیز جو اوروں کے ہاں مندروں میں مورتیوں کے سامنے آنا ضروری ہے عبادت کے لیے، ان کے ہاں بھی وہی ہے کہ گردوارے کے اندر جو ہے گرو نانک کی تصویر نہ ہو تو ان کی ورشپ ہو ہی نہیں سکتی، ان کی پوجا ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ تو توحید کے خلاف ہی ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ چند 100 سال میں جب اتنا اثر پڑ سکتا ہے، اتنی ان کی تعلیمات اور ہدایات میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے، تو 2500 سال پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا۔ بہرحال یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے، ایک تو 1000 سال پہلے جو کتاب ہے اس کے اندر تو یہ بات آئی، اس کے علاوہ خود النبی الخاتم کے اندر انہوں نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ایک تو یہ کہ کس قوم میں ہوئی ہے، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ بعثت کا مقصد کیا تھا۔ ان دو چیزوں کو پہلے سمجھ لیں آپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میں کہہ رہا ہوں، پھر آؤں گا میں مہاتما بدھ کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے لیے علاوہ اس کے کہ بائبل میں کیا ملتا ہے، لیکن ہمارے سامنے قرآن حکیم ہے اور بائبل اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتا۔ بائبل میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ساری دنیا کے واسطے نہیں، ساری دنیا کی قوموں کے لیے نہیں، بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ خود ان کے لیے انہوں نے اپنے بارے میں بھی یہ کہا کہ میں تو اسرائیل کے واسطے آیا ہوں، اور اپنے حواریین کو بھی انہوں نے اس بات سے روکا ہے کہ غیر اسرائیلیوں میں جا کر تم میرے طرف سے دین کی تبلیغ مت کرنا، تمہیں جو کچھ کام کرنا ہے وہ دین کا وہ اسی بنی اسرائیل میں کرنا ہے، روکا ہے انہوں نے۔ ابھی کہاں سے یہ لوگ جو ہیں ساری دنیا میں جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہیں کرسچینٹی کا، اس کا ثبوت ان کو دینا چاہیے۔ ان کے پاس کوئی پروف جو ہے بائبل سے نہیں مل سکتا کہ ساری دنیا میں تم تبلیغ کرنے جاؤ۔ اسی لیے میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ان سے اچھے تو یہودی ہیں۔ یہودیوں نے یہ اپنے دین کو وہ ساری دنیا میں لے کے نہیں پھرتے، وہ کہتے ہیں کہ نسلی دین ہے، بس اسرائیلیوں میں یہ کے واسطے یہ دین ہے، اسرائیلیوں میں رہنا ہے، یہودی جو ہے وہ اسرائیلی ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم انہوں نے اپنی اس جو بھی صحیح بات ہے اس کو رکھا، باقی انہوں نے اپنے دین کو ساری دنیا کا دین بنا دیا، جس کے لیے کوئی ان کے پاس جو اختیار نہیں ہے اور کوئی اس کا پروف نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بائبل میں بھی یہی ہے، قرآن حکیم میں بہت ہی مختصر اور بالکل ایک ہی جگہ یہ ساری چیز موجود ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے واسطے، تمہاری طرف، ساری دنیا کے لیے نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہیے اے پیغمبر کہ اے انسانوں،
الناس کا ترجمہ اے انسانوں، کوئی خاص قوم نہیں، کالی گوری امریکن غیر امریکن ہندوستانی پاکستانی کچھ نہیں، یا ایھا الناس، الناس اگر چپٹی ناک والے ہیں تو اونچی ناک والے بھی، اگر کالے ہیں تو گورے بھی ہیں، اگر لال ہیں تو پیلے بھی ہیں، سمجھ میں آیا؟ الناس کا لفظ پر سب انسان پر، ہیومن بینگ. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. ایک تو یہ ہے اللہ، جس میں کسی تعویل کے بغیر یہی کہا جائے گا کہ بھئی آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں. اسی طرح سے بغیر تعویل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی کہا جائے گا کہ بنی اسرائیل کی طرف کے لیے ان کی نبوت تھی کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یہاں تک تو ہو گئی کہ بعثت کس قوم کے لیے، کیوں ہوئی بعثت، بعثت کا مقصد کیا ہے، وہ بھی ایک ہی اسی آیت کے دوسرے حصے کے اندر. آیت ایک کس قوم کی طرف بعثت ہے، کیوں ہے، وہ دونوں باتیں ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دی. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. بعثت کے دو مقصد ہیں، ایک تو ہے تورات کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا، جس کو پس پش ڈال دیا ہے، جس دین کے احکام کو ان کو یاد دلا کر پھر ان کو گویا زندہ کر دینا، پھر روشنی میں ان کو لے آنا. دوسری بات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہے. دو مقصد ہو گئے، تورات کہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا اور دوسرے آنے والے پیغمبر کی خبر دینا صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گئی بات. تو آیت قرآنی سے سمجھ میں آتا ہے. تو مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت جیسے بنی اسرائیل میں، جن کا ٹھکانہ اس وقت کی آباد دنیا کا مغربی حصہ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہاں تھے بنی اسرائیل؟ وہ فلسطین میں، فلسطین، مصر، سمجھ میں آیا، یہ علاقہ جو ہے افریقہ کا، اور اسی طرح سے فلسطین اوپر چلے جائیے تو ٹرکی وغیرہ کچھ یورپ کا حصہ جو بھی ہے، یہ مغربی حصہ ہوا. تو جس طرح سے ایک مغربی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی اطلاع کہ اب زمانہ وہ قریب آ گیا ہے اس نبی کے ظہور کا، کہ جس کی اطلاع پہلے سے چلی آ رہی، جن سے ڈنکے پیٹ رہے ہیں پہلے سے، اس نبی کے ظہور کا وقت اب آ گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھنٹی بجا دی. تو جس طرح سے مغربی ممالک میں اس اطلاع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ان کے بقول اسی طرح سے مشرقی ممالک میں اسی اطلاع کی کو اشاعت کے واسطے مہاتما بدھ آئے. ان کا کہنا یہ، اور اس کے لیے انہوں نے ایک نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب ان مہاتما بدھ کا انتقال ہونے لگا تو ان کا ایک شاگرد تھا، چیلا، جس کا نام نندا تھا. اور نندا جو ہے وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کے اور رو رہا تھا کہ اب ان کے جدائی کا وقت آ گیا ہے. تو ان کے پیروں کو چھوتے ہوئے اس نے اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ بابا اب آپ رخصت ہو رہے ہیں، تو اب آپ کے بعد میں کس کو پکڑوں، کہاں سے مجھے وہ روشنی ملے گی جو میں نے آپ سے حاصل کی. تو مہاتما بدھ نے کہا کہ نندا، نہ تو میں آخری ہدایت دینے والا ہوں، اور نہ میں پہلے، نہ یہ کہ میرے بعد کوئی آئے گا، نہ تو یہ بھی نہیں کہ سب سے پہلے میں آیا اور نہ یہ کہ سب سے آخر میں آیا ہوں، یہ نہیں، بلکہ میرے بعد ایک اور آئے گا جو اسی طرح کلام کرے گا جس طرح سے میں کر رہا ہوں، اور وہ اسی طرح ہدایت کی باتیں کہے گا جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اور وہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، علم والا ہوگا، عقل والا ہوگا، روشنی والا ہوگا، علم والا ہوگا، اخلاق والا ہوگا، ان کے جو بھی انداز اس میں. نندا نے پوچھا کہ ہم کیسے پہچانے ان کو؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ رحمت والا کہلائے گا. یہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان میں رحمت للعالمین کا لفظ صرف آپ ہی کے لیے ہے، اور کسی کے لیے لفظ نہیں آیا، کسی کتاب میں نہیں آیا. زبور میں اٹھا کے دیکھ لو، انجیل میں دیکھ لو، تورات میں دیکھ لو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا، نہ داؤد علیہ السلام کے لیے آیا، کسی کے لیے نہیں ملتا، نہ قرآن میں ملتا. رحمت کا لفظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پچھلی کتابوں میں بھی، قرآن میں بھی. تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اور چنانچہ یہ ہوا کہ مشرقی ملکوں میں ان کا دین پھیلا،
چین، جاپان اور یہ اور وہ ہندوستان وغیرہ میں ان کا دین پھیلا، بدھزم. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قرینہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے نبی رہے ہیں، اور جس طرح سے مغربی ملکوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اطلاع دینے کے لیے ہوئی ہے، اسی طرح سے مشرقی ممالک میں ان کی، اور دونوں جگہ اصل دعوت جو ہے وہ توحید ہی کی ہے. یہ ہے ان کا کہنا. تو ذوالکفل سے مراد ان کے بقول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں، اور ہمارے اور دوسرے حضرات نے بھی، ہمارے بزرگوں میں ہوئے ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب دیوبندی کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے حضرات نے ایک معقول بات کہی، اگرچہ انہوں نے اس کی گنجائش رکھی تھی. مولانا گیلانی نے یہ نہیں کہا کہ حتمی طور پر کہ بھئی مہاتما بدھی ہے ذوالکفل، انہوں نے کہا تھا قرینہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ ہو. اس لیے دوسروں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کتنے بھی قرینے جمع ہو جائیں، اس کے ہم جب تک کہ متعین طور پر ہمیں کوئی بہت ہی مضبوط سورس نہ مل جائے وحی کا، تب تک ہم کسی کو نبی نہیں کہہ سکتے متعین طور پر. امکان ہے، امکان تو یہ کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ہدایت والے آئے، امکان تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مہاتما بدھ کے لیے ہم کوئی بھی لفظ ایسا بولیں کہ جس سے کہ یہ کہ ان کی نبوت ہو متعین طور پر سامنے آئے، اس کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی ماننا جو ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل جو ہے وہ وحی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے کسی نبی کے نبوت کا انکار گناہ ہے اور کفر ہے، خوب سمجھ لیجیے اس نقطے کو، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جیسے کسی واقعتاً کوئی نبی ہے، اس کی نبوت کو نہ تسلیم کرنا اور نہ ماننا جیسے کفر ہے، اسی طرح غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے. یہی تو وہ جھگڑا ہے. ورنہ تو پھر غلام احمد صاحب جو نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے، مان لیجیے پھر اس کو بھی. کیوں نہیں مانتے؟ کوئی بھئی اگر ان سے کوئی ایسی خلاف شریعت کوئی بات نہیں ثابت ہے تو کیا حرج ہے مان لینے؟ حرج یہی ہے کہ کسی کی نبوت کو ماننا اس کے لیے دلیل چاہیے وحی سے. ہم کن کن کو نبی مانتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہر قوم میں ہادی آئے، نبی آئے، مگر اس کے باوجود اگر آپ سے پوچھے فہرست، تو فہرست آپ کن لوگوں کی دیں گے جن کی قرآن میں حکیم میں موجود ہے. 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبروں کا نام قرآن حکیم میں آئے ہیں. آپ متعین طور پر اگر کوئی بتا سکتے ہیں کہ کون کون نبی ہوئے تو وہی بتلا سکتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اس کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہے نبی، اور ہر قوم میں آئے ہوں گے، کون ہوں گے ہم نہیں جانتے. بائبل کے اندر جو نام آ جاتے ہیں وہ بھی بس اسی درجے میں ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہوں، بائبل کہہ رہی ہے. لیکن یہ کہ ہم اگر یوں کہیں کہ فلانا جو ہے وہ نبی نہیں تھا، قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو مجھ سے کافر نہیں ہوں گے میں، اس لیے کہ بائبل میں ان کا نام موجود ہے. مثلا حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل کا تذکرہ بائبل میں ہے کہ وہ نبی ہے، قرآن میں نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص منکر ہے حضرت حزقیل کی نبوت کا، وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ بائبل کا قابل اعتبار نہیں، قرآن میں یہ نام آیا نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں، برخلاف ان ناموں کے کہ جن کا قرآن حکیم میں آیا. ان میں سے کسی کی نبوت کا انکار کفر ہے. حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سے ذوالکفل کون تھے ہم نہیں جانتے، لیکن ذوالکفل نبی تھے، ان کی نبوت کا انکار کفر کا ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا کہ جہاں تک مہاتما بدھ کا تعلق ہے، قرینے ہزار جمع ہو جائیں، لیکن جب تک کہ ہمارے پاس کوئی وحی سے یہ بات ثابت نہ ہو کہ وہ شخص تھے، تو اس کے بغیر ہم کی نبوت کا اقرار نہیں کر سکتے. تو واللہ عالم ذوالکفل کون تھے یہ معلوم نہیں، لیکن قرآن حکیم میں ان کو انبیاء کے صف میں شامل کیا گیا، اور فرمایا کہ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذکر. فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک تذکرہ ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے، اسی مناسبت سے کہ بھئی آپ ایک نئے قسم کے نبی نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہ نبوت کا سلسلہ آپ سے پہلے نہیں جاری رہا، دیکھو فلاں فلاں انبیاء آئے ہیں. تو یہ تو فرمایا کہ ایک تذکرہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہاں سے آخرت کا کچھ ذکر آتا ہے کہ آخرت میں کس کا کیا انجام ہونا ہے. یہ اس بات کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ بھئی دنیا میں ایک آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مثلا کوئی نتیجہ آپ کو نکالنا ہوتا ہے، تو آپ کچھ چیزیں بطور مثال کے ایگزامپل کے دلائل کے طور پر جمع کر کے کہتے ہیں. دیکھو مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے
آپ یوں کہنا چاہیں کہ صاحب یہ جگہ بڑی خطرناک ہے، یہاں سے بہت سے لوگ گر گئے مر گئے. ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس بات سے آپ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں مت جاؤ. کیوں؟ تم اگر جاؤ گے خطرہ ہے کہ تم بھی گرو گے، مر جاؤ گے. ایک مثال. کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ گزشتہ واقعات سے. کوئی شخص کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں ہرگز نہیں گر سکتا، میں ہرگز نہیں مر سکتا، اور مر گئے سو مر گئے. آپ کہیں گے بھائی ٹھیک، ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جگہ چونکہ خطرناک ہے، جو یہاں آیا گرا سو مرا، اس لیے یہی تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے. کہیں کہ تم بے وقوفی کر رہے ہو. مطلب یہ کہ واقعات گزشتہ جو ہیں ان کے بیان کرنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنے لیے فیصلہ کرو. تمہارے لیے کوئی نیا دوسرا قانون نہیں ہوگا، قانون جو سب کے لیے وہ تمہارے لیے. یہ ہے وجہ کہ گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن حکیم میں، اور اسی طرح سے آخرت میں کیا ہونا ہے اس کو بتائیں. اب تم خود اپنے لیے کون سا راستہ تجویز کرتے ہو اس کو سوچ لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے قانون بدل جائے، تمہارے لیے وہی قانون ہوگا جو سب کے لیے. اس لیے یہاں سے تذکرہ ہے آخرت. فرمائے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور متقین کے واسطے بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا. کیا ہے وہ اچھا ٹھکانہ؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. مفتحتن، یہاں مفسرین ایک گفتگو کرتے ہیں کہ مفتحتن کے معنی تو یہ ہیں کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہیں. قرآن حکیم کی دوسری آیت یہ بتلاتی ہے کہ جنت کے دروازے اس وقت کھلیں گے کہ جس وقت جنتی وہاں پہنچیں گے. مثلا قرآن حکیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، اور لے جائے گا متقین کو جنت کی طرف. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جماعتیں ٹولیاں بنا کر کے لے جائے گا ان کو. حتى اذا جاءوها، یہاں تک کہ جب وہ جنتوں کے پاس پہنچیں گے فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور ان کے جو نگہبان ہوں گے واچ کرنے والے دروازے پر کھڑے ہوئے وہ کہیں گے السلام علیکم سلام علیکم ویلکم. وہ اس طرح کے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے تو بند ہوں گے، جب کھلیں گے جب اہل جنت وہاں پہنچیں گے. اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. تو مفسرین اس دونوں میں مطابقت بہت آسان جو ہے وہ یہی بتلاتے ہیں کہ جنت کے دروازے ویسے تو بند ہیں، اور بند ہونا کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی خزانہ لوٹا جا رہا ہے کوئی لوٹ کے لے جائے گا، بلکہ یہ کہ اس لیے کہ ان کے مستحقین جو ہیں جن کو اس میں بسنا ہے ان کے آنے کا اعزاز یہی ہے کہ جب وہ آنے کا وقت ہو جبھی کھولا جائے، ورنہ تو بند ہے. تاکہ یہ بتلانے کے واسطے کہ یہ ہر ایک کے لیے عام نہیں، یہ صلاح عام نہیں ہے یاران نقطہ داں کے لیے، بلکہ یہ کہ یہ ریزرو ہے. ریزرویشن کو بتلانے کے واسطے ان کے دروازے بند رکھے گئے. جب وقت ہوگا کہ وہ جو ان کے مستحقین ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ان کے پہنچنے کے وقت کا کھلنا ہے، تھوڑے ہی پہلے کھولے جائیں گے. ان دونوں آیتوں میں مطابقت کی یہی صورت ہے. مفتحت لهم الابواب متکئین فیہا، اس میں تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں وہ طلب کریں گے اس میں فواکہ، ہر طرح کے پھل فروٹ بہت سے، کثیرہ، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کنٹرول نافذ ہوگا اتنا لو اتنا مت لو، بلکہ یہ کہ کثرت کے ساتھ ہر چیز ملے گی. وشراب، اور اسی طرح سے مشروبات. شراب کا جب لفظ قرآن حکیم میں آتا ہے تو بے وجہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں ارے صاحب دنیا میں شراب حرام ہے تو جنت میں کہاں کو ملے گی؟ شراب جو ہے پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو مشروب کہتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز بن رہی ہے وہ دنیا کے اجزاء، دنیاوی اجزاء اس میں شامل ہیں. خوب سمجھیے آپ، جو بھی چیز یہاں ہم بنا رہے ہیں اس میں یہی کے اجزاء شامل ہیں. اور یہاں کی اجزاء کے جو بھی ہیں، یہاں کے اجزاء میں ہے طبیعت میں فساد، جس کو میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اس میں طبیعت میں فساد ہے، اس کو صحیح سالم رکھنے کے واسطے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کو بگڑنے کے واسطے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. مثلا میں نے پہلے بھی مثال دی تھے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. آپ نے کوئی کھانا تیار کیا، کوئی بھی چیز، سبزی ہو، گوشت ہو، کچا ہو، پکا ہو، کیسے بھی،
سمجھ میں آیا؟ آپ اس کو اگر صحیح حالت میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی. وہ ویدر آپ کو پرووائڈ کرنا ہے، وہ مہیا کرنا ہے کہ جس میں وہ صحیح رہ سکے. فریج میں رکھیے، فریزر میں رکھیے، یہ کیجیے وہ کیجیے. اور بگڑنے کے واسطے آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی رکھ دیجیے خراب. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بگڑ جائے گا. کیوں بگڑا؟ اس لیے کہ اس کے مزاج میں بگاڑ تھا. آپ نے اس کو فری چھوڑ دیا، وہ بگڑ گیا. اس کی طبیعت کا جو فساد ہے وہ سامنے آ گیا. اگر آپ اس کو سنبھال کر رکھتے، محفوظ کرتے، محنت کرتے، تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مزاجی فساد پر، تاکہ مزاجی فساد جو ہے وہ نہ آئے سامنے. تو اس لیے میں نے کہا کہ چونکہ دنیا کی ہر چیز کے مزاج میں بگاڑ اور فساد ہے، اس لیے جو چیزیں یہاں سے تیار ہوتی ہیں اس میں بھی ایک فساد ہے. شراب یہیں سے بنتی ہے، یہیں کے پھل اور فروٹ سے تیار ہوتی ہے، ان میں ہے فساد. جب کوئی پیتا ہے اس کو تو فسادی بن جاتا ہے، اس کی طبیعت میں فساد آتا ہے. سمجھ میں یہاں رڑک گیا، وہاں رڑک گیا، بک بک کرتا پھر. عالم بالا کے اندر جو ہے وہاں کے مزاج میں فساد نہیں ہے، وہاں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہے، بقا ہے، سلامتی ہے، سمجھ میں آیا، سدھار ہے وہاں کے مزاج. اسی واسطے وہاں پہنچ جانے کے بعد کوئی چیز نہ گلے گی، نہ سڑے گی، نہ خراب ہوگی، نہ فنا ہوگی. یہاں دنیا میں چونکہ چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، آخرکار فنا ہو جانا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یہ فلسفہ قدیم کا ایک اصول ہے کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ بدل رہی ہے. ایک انسانی کو دیکھ لیجئے، ایک جاندار کسی بھی چیز کو لیجئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ کتنا سا ہے، اتنا سا ہے. بھائی اتنا ہی رہے گا کیا؟ نہیں، اتنا ہوگا. بڑھا بڑھتے بڑھتے جوان ہو گیا. ارے بھائی مکمل ہو گیا، اب کیا مکمل ہو کے ٹھہر گیا؟ نہیں، اب اس میں پھر انحطاط ہوا اور کمزوری آتی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، طاقتیں کم ہوتی چلی گئی. ہر دن جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے، چاہے بڑھوتری کی طرف ہو چاہے اتار کی طرف ہو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں کی ہر چیز جو بدلنے والی ہے آخر کو فنا ہونے والی ہے. کیونکہ جو چیز بدلتی سلتی رہتی ہے وہ کبھی ٹھہرتی نہیں. ٹھہرنے والی وہی چیز ہے جس میں تبدیلی نہ ہو. عالم آخرت میں ٹھہراؤ ہے، اسی واسطے وہاں ہمیشگی ہے. جنت میں جو پہنچے گا ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جو جائے گا ہمیشہ رہے گا. وہاں نہ کسی کو موت ہے. اسی واسطے فرمایا لا يموت فيها ولا يحيى، اس میں نہ کوئی کسی کو موت آئے گی اور جہنم کے تذکرہ ہے، اور نہ وہ زندوں میں کوئی زندہ کہلائیں گے. اس لیے کہ زندگی کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، جو منافع ہیں، جو بینیفٹس ہیں وہی نہیں حاصل ہو رہے. تو اس واسطے کہا نہ ان کو موت آ رہی نہ زندگی ان کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کسی کو موت آئے گی نہیں. ایسی حدیث میں آتا ہے کہ وہاں موت کو بھی ایک مینڈھا جو ہے لیمب کی شکل میں لایا جائے گا موت کو، اور اس کو بھی وہاں ذبح کر دیا جائے. کیوں؟ اسی واسطے تاکہ اہل جنت تو یہ دیکھ لیں کہ موت ختم ہو گئی، ان کو اطمینان ہو گیا، اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ہم کو جنت میں رہنا ہے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ دنیا میں رہیے تو موت کا ہی خطرہ ہے. لیجیے موت ہی کو موت آ گئی. جہنم والوں کو مایوسی ہوگی کہ بھئی ان تکلیفوں سے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہو سکتی تھی، وہ ہم کو موت آ جائے. یہ تو موت ہی کو موت آ گئی، ہم کہاں جائیں گے، ہم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اس لیے جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو ذبح کیا جائے گا، اور اس کو گویا موت بھی عدم میں پہنچ جائے گی، تاکہ ایک طرف یہ صورت ہو اور دوسری طرف وہ. تو وہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں اس سے یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ وہاں کے مزاج میں یہ بات ہے، اس لیے وہاں کی جو چیزیں ہوں گی ان میں بگاڑ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، بلکہ ان میں اچھائی، خیر اور بھلائی ہوگی. اس لیے وہ شراب جو ہے وہاں کی، وہ شراب پینے سے آدمی نہ تو رڑکے گا، نہ بہکے گا، نہ پاگل ہوگا، نہ دیوانہ ہوگا، نہ گالیاں بکے گا. سمجھ میں آیا؟ بلکہ یہ کہ اس سے معرفت میں اور ترقی ہوگی. جیسے جیسے وہاں کی چیزیں کھائے گا نورانیت اور بڑھے گی. یہاں تو پیٹ بھر کے ذرا کھا لیجئے ٹھنڈے ہو گئے. بھائی کیا ہو رہا؟ بہت کھا لیا، اب کام نہیں ہو رہا ہم سے، دماغ نہ کام کر رہا، بدن میں پھرتی نہیں رہی ہے، سست ہو گئے، کیوں؟ زیادہ کھا لیا. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں چونکہ نورانیت ہوگی ان ساری چیزوں میں، جتنا کھاتا جائے گا اتنی ہی انسان میں معرفت بڑھتی جائے گی. اس لیے شراب کے